ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں۔ اور یہ درود پاک باواز میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، چونکہ یہ محفل مقدسہ حضور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، تو تقاضا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جن کے تعلق سے یا جن کی نسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے ان کا ذکر تو ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ صاحب خانہ، اب چونکہ محفل میلاد کی بات تھی تو محفل میلاد میں ہم نے میلاد پڑھ دیا، رسول پاک کی پیدائش کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کا ہی تذکرہ ہونا بھی چاہیے، اور گھر والوں کی محفل بھی انہی کی نسبت سے کی گئی، گھر والوں نے انہی کی نسبت سے محفل کی بھی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، بمنزلہ سیاہی کے ہوں، اور تمام جہان کے درخت قلمے بنا لیے جائیں، اور تمام جن مل کر حساب کریں، اور تمام انس مل کر لکھیں، تو بھی ہرگز ہرگز میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف نہ لکھ سکیں۔ بے شک واقعاً پروردگار عالم نے جو اوصاف، جو فضائل اور جو مراتب بعد رسول اللہ تعالی نے عطا کیے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک نہ کسی کو عطا کیے ہیں اور نہ کرے گا۔ مولا علی کی آپ کسی بھی وصف کا ذکر کریں یا کسی بھی فضائل کا فضائل لے کے بیٹھ جائیں، آپ ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ کے فضائل کا حصر و احاطہ ناممکن ہے۔ بھئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خصلتیں، تمام خاصیتیں، تمام فضائل اللہ تعالیٰ سے لے کر حضور مولا کائنات کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ بھئی اگر آپ مولا کائنات کی کرامات دیکھنا چاہیں تو بے شمار، معجزات دیکھنا چاہیں تو بے شمار، آپ کی صحابت اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو میرے خیال میں مسلمانوں کی کوئی ایسی محفل ہوگی کہ جس میں یہ نہ بیان کیا جاتا ہو کہ عرب شریف میں ایک سید صاحب تھے، عرب شریف میں ایک سادات کا خاندان تھا، عرب شریف میں ایک اولاد رسول تھا، عرب شریف میں یہ تھا۔ جہاں ہی ملے گا کہ وہ صاحب 2 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے بھوکے، واقعات آتے نہیں آتے، تو وہاں جہاں 3 دن کے بھوکے کی بات آئے گی، 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی بات آئے گی تو اولاد علی کی آئے گی۔ اکثر علماء کرام کے جب بیان کریں گے، کہیں مثال دیں گے صحابت کی، تو یہی آئے گا ایک سید صاحب تھے، ایک آل رسول تھے یا ایک اولاد رسول تھے، ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، ان کے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، تھوڑا بہت بنا تھا نا، تو ایک سائل نے سوال کیا، وہ آیا، آپ نے اٹھا کے سب دے دیا۔ تو یہ کہاں ملے گا؟ یہ کہاں ملے گا؟ مولا کائنات کے ان کے گھرانے میں، اور یہی اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ تو صحابتوں کو ملاحظہ کرنا تو وہ بے شمار ہے۔ محترم حضرات، شمع یاد رکھنا کہ علی شیر خدا تھے، صاحب ذوالفقار تھے۔ اگر آپ ان کی بہادری دیکھنا چاہیں، اگر آپ ان کی شجاعت ملاحظہ، یہ سخاوت کرامت کی بات الگ، وہ تو میں نے بیان کر دی، اور اگر آپ شجاعت دیکھنا چاہیں تو شجاعت تو کون نہیں جانتا؟ آسمان سے تلوار آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لوگ علی سے
لڑنے کو مذاق سمجھتے ہیں کہ شخص علی سے لڑ لیا کوئی بات نہیں ہے، جو علی سے لڑا کوئی بات نہیں ہے، اور اگر علی سے لڑنے والا رسول سے لڑنے والا کہلائے، وہ ظاہر سی بات ہے رسول سے لڑنے والا خدا سے لڑنے والا ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے کہ جب لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آواز آئی احد میں ہوا کیا تھا کہ لشکر اسلام سراسیمہ ہو گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی، مسلمانوں نے ہتھیار چھوڑ دیے، بھاگ کھڑے ہوئے، پسپا ہو گئے، یہ سب لکھا ہے۔ اور جب پسپا ہو گئے تو رسول پاک کے ساتھ چند صحابہ رہے، یہ واقعہ پورا ہے۔ اب جب لڑائی بگڑ گئی، میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لڑائی بگڑ گئی، بہرحال وہاں بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے الگ قطع نظر آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مولا کائنات موجود ہیں، پھر تلوار اترتی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مثال پیش کروں، تلوار اترتی ہے کس کے لیے؟ علی کے لیے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تلوار پہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ کس نے لکھا تھا بھائی؟ وہ لکھا کس نے تھا؟ تلوار کہاں سے آئی تھی بھائی؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ سے بات عرض کر دوں کہ ابھی کنہیں دو محلوں میں یا دو ملکوں میں جنگ ہو جائے، مثال کے طور پر دو ملکوں میں جنگ ہو جائے اور دونوں طرف سے بمباری ہو۔ اب ظاہر سی بم ہے یا میزائل ہے، اب جب میزائل بنتا ہے تو جس ملک کا ہوتا ہے اس ملک کی اس پہ مہر کندہ ہوتی ہے کہ میڈ ان فلاں ملک، میڈ ان فلاں ملک، یہ وہاں بنا یہ وہاں بنا۔ اب دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے، اب ادھر سے میزائل پھینکا گیا اور جب وہاں اس والے ملک میں جا کے گرا، اس نے دیکھا یار دیکھیں میزائل کہاں سے آیا ہے، تو اب اس پہ مہر لگی ہوئی ہے کسی تیسرے ملک کی، اور وہ تیسرا ملک جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جس کے وہاں وہ میزائل گرا، انہوں نے دیکھا یار مہر تو اس کی جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ہتھیار تو وہاں سے بن کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب لڑائی ہماری اس سامنے والے سے نہیں ہے، اس سے ہے جہاں سے ہتھیار بن کے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا تلوار آئی تھی اللہ کے یہاں سے اور علی اس کو چلا رہے تھے، اور جو علی کی تلوار سے لڑ رہا تھا تو وہ اس سے لڑ رہا تھا جسے تلوار بھیجی تھی۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ اب لڑو، علی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے، کیونکہ اللہ بیک گراؤنڈ میں ہے، اللہ پسے پشت ہے، اللہ کے ہاں سے ہتھیار بن کے آ رہے ہیں، میڈ ان اللہ، وہاں سے بن کے آئی تلوار نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ذوالفقار کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے ہاں سے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ علی تلوار میری ہاتھ تیرے، کاٹ، جو سامنے آئے کاٹ۔ تو جو کٹا وہ اللہ نے کٹوایا، جو سامنے آیا وہ اللہ کا دشمن۔ کیا کہنا ہے بابا؟ اللہ چلوا رہا ہے، مولا چلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا اگر علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو اس پر غور کریں کہ اللہ نے مولا علی کو وہ شجاعت بخشی ہے کہ سامنے وہ 1000 آدمیوں کی طاقت والا، وہ جو کہتا تھا میرے اندر 1000 کی طاقت ہے، عمرو ابن عبد ود جنگ خندق میں کہتا تھا نا کہ میں 1000 سے لڑنے والا ہوں، تو رسول پاک نے کہا صحابہ سے کہ تم جاؤ، کوئی نہ گیا، ادھر دیکھا تم جاؤ، کوئی نہ گیا، پھر اشارہ کیا تم جاؤ، کوئی نہ گیا۔ تو جب کوئی نہ گیا تو مولا علی نے قدم باہر نکالے کہ حضور میں جاتا۔ تو آپ نے کہا علی سامنے عمرو بن عبد ود ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، پھر روکو۔ مولا نے 3 بار قدم نکالا لیکن باقی سب سے کہتے رہے رسول پاک کہ کون ہے کون ہے؟ اچھا وہ بھی پکارتا رہا کوئی ہے تم میں جو آئے میرے مقابلے پہ؟ ادھر سے کوئی نہیں گیا۔ آپ اپنے کہتے ہیں عمرو ابن عبد ود ہے، 1000 کی طاقت کا رکھا ہے معاملہ۔ اچھا وہ خندق جو جلائی تھی جس میں آگ بھری ہوئی تھی
اس سے اپنا گھوڑا کدا کے اندر آ گیا تھا، مسلمانوں کے وہیں آ گیا تھا اندر، ہم کود کے آ گیا تھا اور وہیں سے للکار رہا تھا، آؤ میرے سامنے، کوئی نہیں کہا۔ اچھا مولا علی نے 3 بار قدم نکالے، مولا نے حضور نے روک دیا، کیوں بھائی کیا مصلحت تھی اس میں؟ مصلحت یہ تھی کہ رسول دکھانا چاہتے تھے کہ مولا 3 بار نکلے ہیں، باقی کوئی نہیں نکلا، اور میں نے روک دیا۔ اور جب مولا نے 3 بار ارادہ کیا تو پھر آپ نے 4تھی بار کہا جاؤ علی، اور جب مولا کائنات چلے تو سماعت فرمائے یہاں سے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بند پیش کر دوں، میں نے خود وہ بند کہا ہے، ایک آیا تھا 1000 کی طاقت خود میں بتاتا تھا، ارے ایک آیا تھا 1000 کی طاقت خود میں بتاتا تھا، کوئی مسلمان اس سے لڑنے کی ہمت نہ دکھاتا تھا۔ یہی بات تھی، ایک آیا تھا 1000 کی طاقت خود میں بتاتا تھا، کوئی مسلمان اس سے لڑنے کی ہمت نہ دکھاتا تھا، میرا ہی مولا تھا جس نے اس سے کہا آ جانا، میں اپنے مولا کا، میں اپنے مولا کا دیوانہ، میں اپنے مولا کا دیوانہ، میرا تو ایک آیا تھا، پھر سن لیں، ایک آیا تھا 1000 کی طاقت خود میں بتاتا تھا، کوئی مسلمان اس سے لڑنے کی ہمت نہ دکھاتا تھا، میرا ہی مولا تھا جس نے اس سے کہا آ جانا، میں اپنے مولا کا، میں اپنے مولا کا دیوانہ، چاہے میں اپنے مولا کا دیوار، چاہے کہے تفضیلی چاہے رافضی بولے زمانہ، میں اپنے مولا کا، میں اپنے مولا کا دیوانہ، میں اپنے مولا کا دیوانہ۔ خواجہ ابو طالب سے میں نے سماعت کیجئے بھائی، ایک دن یوں ہی تصور میں پوچھا، خواجہ ابو طالب سے ایک دن میں نے تصور میں پوچھا، تم نے حفاظت نبی کی ہے، تم نے حفاظت نبی کی یا صرف بھتیجے کی مولا؟ کیا کہنا ہے؟ سماعت فرمائیں، توجہ تم بھی دیکھ۔ میں خواجہ ابو طالب سے ایک دن میں نے تصور میں پوچھا، تم نے حفاظت نبی کی یا صرف بھتیجے کی مولا؟ ارے بولے بھتیجے کو کیا خطرہ، بولے بھتیجے کو کیا خطرہ، میں نے نبی ہی مانا، میں اپنے مولا کا، میں اپنے مولا کا دیوانہ، میں اپنے مولا کا دیوانہ، چاہے کہے تفضیلی چاہے رافضی بولے زمانہ، میں اپنے مولا کا، میں اپنے مولا کا دیوانہ۔ تو محترم حضرات، حضرت مولا کائنات کی شجاعت کی بات چل رہی ہے، تو شجاعت یہ ہے کہ خود اللہ پاک اپنی تلوار لیتا ہے، اور پھر وہ تلوار جب چلتی ہے تو وہ 1000 کی طاقت والا، ارے آپ جوان نوجوان تھے، جب ان کے سامنے پہنچے تو مسکرایا، ہنسا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے یہاں سب بچے ہیں؟ کوئی میری ٹکر کا نہیں ہے، بہادر نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا جو کچھ تیرے پاس حرب ہے، کوئی حرب ہے تیرے پاس؟ لا،
وار کر. اس نے مولا کائنات پر وار کیا. آپ نے بڑی چابک دستی سے اس کو بچایا. اب بولے میری سنبھال. تو مولا کائنات نے اس ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا کہنا ہے؟ ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیے. یہ شجاعت ہے. تو مولا کائنات کے ہم کس وصف کا بیان کریں. یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا. بہرحال یہ باتیں ہو گئی کہ مولا علی کی سخاوت بے شمار ایسی ہے. اور اچھا علم کی بات کریں. علم ایسا کہ رات بھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے. حضرت عبداللہ ابن عبداللہ کون ہے؟ رئیس المفسر. حافظ القائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. جتنے بھی تمام علم اس دور میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. تو جب وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی پوری رات بسم اللہ کی بے کی تفسیر بیان فرماتے رہے. ساری رات شب بھر صرف بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے رہے. صبح ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی, بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی. یہ علم ہے. تو محترم حضرات, یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ مولا پہلے خلافتوں کے وقت, جو پہلی خلافتیں آپ سے گزر گئی, ان کے وقت مسلمانوں میں وہ انتشار نہیں تھا, وہ جھگڑے نہیں تھے جو آپ کی خلافت میں ہیں. ایسا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان خلافہ کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کے مشیر ہم تھے. پہلی خلافتوں کے مشیر انہیں مشورہ ہم دیتے تھے, وہ ہمارے مشورے سے چلتی تھیں, اور ہمارے مشیروں تم. کیا کہنا ہے؟ پہلی خلافتوں کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیروں تم. اب اسی ایک واقعے سے بیان سمجھ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کا پہلے خلافہ سے ربط و ضبط معلوم ہوتا ہے. بہرحال حیدر کرار خلیفہ اول ہوتے یا چہارم بنے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حیدر کرار ہی بھئی پہلے خلیفہ ہوتے یا چہارم بنے, اس میں کیا جھگڑا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں. لیکن حیدر کرار ہی ہیں. اچھا, ان کی جو عظمت اور رفعت اور جو شان امام الانبیاء کی زبان فیض ترجمان سے بیان ہوئی ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, اس میں کچھ بھی فرق نہیں آ سکتا. علی وہ ہیں کہ جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوتی ہے اور شہادت بھی خدا کے گھر میں. کسیرا میسر نہ شدی سی عادت بکابہ ولادت ببج شہادت. علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی وہ ہیں کہ جن کو رسول ہاشمی نے اپنا بھائی کہا ہے. علی وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی اہل بیت کہا ہے, اپنی جان کہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام الاولیاء سیدنا حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ اے علی سنو, ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اچھا, اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے, آپ کی سماعتوں سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمایا کرتے تھے کسی کے بارے میں تو کس سے کہتے تھے؟ تو یہ بتاؤ, وہاں کون لوگ بیٹھے ہوتے تھے؟ مدینے کے لونڈ لوار کے. حضور کے سامنے جو بھی بیٹھ گیا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہوتا ہے. علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منٹ یا ایک لمحہ بھی بیٹھ گیا تو صحابی ہے. جس نے صحبت اٹھا لی, ایک منٹ کی بھی اٹھا لی, وہ صحابی ہے. تو اب رسول کے سامنے ایمان والا ہے اور سامنے بیٹھا تو صحابی ہے. وہ سب صحابی بیٹھے نا. اب رسول جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ صحابی سے کہتے ہیں. رسول کے زمانے میں غیر صحابی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول کے سامنے غیر صحابی ہو ہی نہیں سکتا.
किसी भी खित्ते में मान लीजिए कोई शख्स ऐसा है कि रसूल पाक अरब में रहते हैं और वो कोई दूसरे मुल्क में रहता है, वहां मुसलमान हो गया, अभी तो वो सहाबी नहीं है, लेकिन जब रसूल के सामने आ गया, ईमान तो वहीं से लाया हुआ है, अब सामने आ गया तो अभी सहाबी हो। अब जब सामने रसूल जिससे भी कह रहा है तो वो सहाबी से ही कह रहा है। जो बात भी, जो हुक्म भी, जो तलकीन भी, जो तंबीह भी, जो भी बात कहेंगे वो सहाबी से कहेंगे, या फिर कहेंगे कुफ्फार। रसूल के सामने फिर दो ही शख्स हो सकते हैं, या तो काफिर या सहाबी। इनके ईमान लाने वाला सहाबी होगा। जब सहाबी सामने हैं, अब उनसे कह रहे हैं सुनो। किससे कह रहे हैं? रसूल पाक। अब ये तो नहीं अपने आप से कह रहे हैं, सुनो ऐ मेरे सहाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं, वरना बताओ तुम किससे कहा है? ये कहा तो है। अब तुम क्या होगा? रसूल ने उस वक्त कहा जब सहाबा ना आते। ऐसा नहीं कह सकते रसूल पहले तशरीफ ले गया, सहाबा तो बाद तक रहे। तो रसूल के सामने जो भी है सहाबी है, सहाबी से कह रहे हैं सुनो मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। सहाबा कह रहे हैं आमन्ना सद्दक़ना, और फरमाते हैं हम हिकमत का घर हैं और अली उसके दरवाजा है। सहाबा मानते हैं या रसूलल्लाह बरहक। आप फरमाते हैं जिसके हम मौला, अली उसके मौला। तो सहाबा मुबारकबाद देते हैं कि अली आप हमारे मौला हैं। और याद रखना मौला उस माना में है जिस माना में मौला रसूल है। ये जो माना बनाते फिरते हैं ना मौला के, ये सब मक्कार और झूठे हैं। मौला सिर्फ उसी माना में रसूल कह रहा है जिस मौला माना में मैं मौला हूं तुम्हारा, वरना कहने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है जताने की? अभी साहब जताने की जरूरत क्या थी? बात क्या नहीं जरूरत क्या थी रसूल को, जब कुछ मौला के माना कुछ निकलता ही नहीं है, मौला के माना कुछ बड़े के होता ही नहीं, तो जताने की जरूरत क्या है कि जिसका मैं मौला? तो रसूल किस माना में मौला है भाई? रसूल जब तो कहेंगे जिस माना में मैं मौला हूं तुम्हारा, उसी माना में अली मौला है। यही मतलब है, वरना कोई बात नहीं है इसका, वरना इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कहने का। तो सुनना मेरे सहाबा अली हमसे हैं और हम अली से हैं, और वो हमारे बाद तमाम मोमिनों के वली हैं। किससे कह रहे हैं? सहाबा से। और फरमाते अली हमसे हैं और हम अली से हैं। अली का गोश्त हमारा गोश्त, अली का खून हमारा खून। अच्छा, ये हमारे तमाम अहले सुन्नत व जमात के जितने भी आलिम हैं वो सब बयान करते हैं, सब पढ़ते हैं, अंदाज अपना अपना। हमारा खून अली का खून, अली का खून हमारा खून, अली का गोश्त हमारा गोश्त, हमारा गोश्त अली का गोश्त। और सुनो सहाबा, अली और हम ऐसे हैं जैसे सर और जिस्म। हमारा और अली का नूर एक है। हम और अली एक ही दरख्त से हैं। हम इल्म का शहर है, अली उसके दरवाजा है, और नहीं कोई आएगा शहर में मगर दरवाजे से पहले। सुन लो मेरे सहाबा, यानी शहर में जो भी आना चाहे उसे पहले दरवाजे से। और सुनो, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। हर नबी का वारिस और वसी है, लेकिन हमारा वारिस और वसी अली है। इतना ही बहुत झगड़ा है। वही हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, इसमें सब हवाले दिए में और अरबी मतन भी दिया हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। इमाम दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामुल औलिया सैयदना हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम दुनिया व आखिरत के सरदार हो। तुम मुझे ऐसे हो जैसे हारून और मूसा, मगर मेरे बाद नबी नहीं। तुम मेरी उम्मत के इमाम और मेरे वसी हो। फरमाया तुम दोज़ख और जन्नत के बांटने वाले हो। यही लिया फ़क़ाला अंता क़सीमुल जन्नत वन्नार। मैं अरबी पढ़ देता हूं और इसका हवाला भी दिया हुआ नीचे, कहां से है ये? तो ये हदीस पाक है। अब मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले देखा कि इस पर बड़ी बहस चल रही है, क्या लिए जन्नत और दोज़ख के बांटने वाले नहीं है, इस पर ही बहस चल रही है, बहुत चल रही है। ठीक है, करो। और आगे फरमाया वो झूठा है जो हमारे साथ तो मोहब्बत का दावा करता है लेकिन अली के साथ बुग़्ज़ रखता है। अली से फरमाना है अली वो झूठा है जो हमारे साथ मोहब्बत का दावा करता है और तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता। तुम हमसे हो, हम तुमसे हैं। तुम्हारा गोश्त हमारा गोश्त, तुम्हारा खून हमारा खून, तुम्हारी रूह हमारी रूह, तुम्हारा भेद हमारा भेद, तुम्हारा ऐलान हमारा ऐलान। फिर
پھر صحابہ کرام کو مخاطب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں سرور کونین سنو اے میرے صحابہ یہ مقبل ہے، یہ مقبل ہے اور میری امت پر قیامت کو میری حجت ہے۔ اب بتائیے کیا رہا ہے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ میری حجت ہے قیامت کے دن، یہ مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے امام اور سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے امام اور سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار اور یعصوب الدین ہے اور مومنوں کے امیر ہیں۔ بہرحال فرمایا گیا کہ نبوت کا دروازہ میرے بعد تو بند ہے، مگر 7 چیزیں تمہیں ایسی دی گئی ہیں مولا کائنات اے علی کہ اہل قریش کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1، تم ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو اور اللہ کا عہد پورا کرنے والے ہو اور ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہو اور ان میں برابر تقسیم کرنے والے ہو، رعیت میں انصاف کرنے والے ہو اور معاملات میں زیادہ بصیرت رکھنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ خوبیاں رکھنے والے ہو۔ معاملات میں زیادہ بصیرت رکھنے والے، معاملات میں۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، ایک صحابی کی تعریف کی اس نے، اور صحابی کی جو تعریف کی اس میں وہی خوبیاں تھی جو انہوں نے بیان کی کہ مولا وہ شخص جو ہے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، بڑا پکا مومن ہے۔ بہت دیر وہ تعریف کرتا رہا اس کی، تو مولا کائنات نے کہا یہ بتاؤ یہ سب کچھ تو ہے، معاملات میں کیسا ہے؟ آپ فرماتے بتاؤ یہ معاملات میں کیسا ہے؟ یہ سب تو ہے، یاد رکھنا معاملات ہی، یاد رکھنا ان کو سبقت ہے، میں معاملات میں آدمی کو اچھا ہونا چاہیے۔ عبادت تو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، معاملات ریت کے لیے ہیں، بھائیوں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے ہیں، پڑوسیوں کے لیے ہیں۔ حق ہے اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ معاملات ہیں۔ تو معاملات میں اگر اچھے ہو تو عبادت تمہاری عبادت ہے، ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ بھائی قرآن کریم میں بہت جگہ کہا گیا ہے، حدیثات میں بھی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری عبادت منہ مار دی جائے گی، یہ نہیں کرو گے تو عبادت تمہاری منہ مار دی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم بیت المقدس نہیں، خانہ کعبہ کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس دروازے کے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ساری عمر عبادت کرو، ریاضت کرو، روزے رکھو، سب کچھ کرو، لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر بغض اہل بیت لے کے مر جاؤ تو سیدھے جہنم میں جاؤ۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، حدیث پاک ہے، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میرے خیال سے اہل سنت والجماعت کا ہر عالم اس کو بیان کرتا ہے۔ جی تو یہ ہے وہ بات کہ اگر آپ حق نہ پہچانو گے، جو حق آپ کو بتائے گئے ہیں وہ حق پہچان نہیں تو معاملات ہیں، اور معاملات میں آپ ٹھیک نہیں ہو تو عبادت آپ کی بیکار ہے۔ تو یا علی تم معاملات میں سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضا ایک علم ہے، علم قضا کو 10 حصے، قضا و قدر آپ جانتے ہیں یہ علم ہے، تو قضا کو 10 حصوں میں بانٹا ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ 9 حصے علم حضرت علی کو عطا کیا گیا اور باقی ایک حصہ ساری دنیا کو دیا گیا۔ کیا کہنا ہے؟ تو یہی وجہ تھی کہ حیدر کرار علیہ السلام سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل آپ ایک لہجے میں نکال دیتے تھے۔ آپ سے پہلی خلافتوں کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت مولا کائنات کی طرف رجوع کیا جاتا، ان سے ہی پوچھا جاتا، انہیں بلایا جاتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فیصلے کرنے میں ہماری مدد نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ایک سوال کیا، انہوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ سنو، کسی نے سوال کیا صحابی نے تو آپ نے جواب دیا کہ سنو، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تم اپنا مہدی اور ہادی علی کو بنائے رکھنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ اور ان صحابہ میں وہ سب صحابہ ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائی سبھی صحابہ موجود ہیں، رسول کے سامنے سب تھے، حضرت ابو صدیق سے لے کر اور فتح مکہ کے بعد والے تک سب تھے رسول پاک کے سامنے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں
کہ اے میرے صحابہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنا مہدی اور ہادی علی کو بنائے رکھنا، یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے چلیں گے۔ حالانکہ صحابی مومن ہوتے وہ تو خود جنتی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ بہت سارے صحابہ آپ نے سنا ہے کہ مرتد بھی ہوئے ہیں، اس لیے کہا ایمان سے خارج بھی ہوئے ہیں۔ بھائی بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم شاید 2 تو کاتب وحی، 2 یا 3 میرے علم میں 2 تو کاتب وحی ایسے ہیں کہ جو کاتب وحی ہونے کے باوجود مرتد ہو، اسلام سے پھر گئے، عیسائیت قبول کر لی، ایسے ہوئے، بالکل ہوا ہے۔ ایسے ہی جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو یاد رکھنا وہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گئے تھے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر تمام فوج پہنچتی ہے، بہرحال وہ دے دیتے ہیں بیت المقدس، لیکن وہ ایک چال کھیلتے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے سے لے کر اور جو اندر مسجد ہے یا مسجد کا گیٹ ہے وہاں تک وہ راستے کے دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی زر و جواہر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہیرا جواہر مطلب سونا مال دولت کا، پیسے دونوں طرف ایک ڈھیر پھڑ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں دکان لگاتے ہیں، اس طرح ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اس ہر ڈھیر کے پیچھے اپنی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورتیں بٹھا دیتے ہیں۔ جیسے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ پکار اٹھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھ کہتے ہیں کہ اے میرے آپ فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں نیچی کر کے چلے آؤ کہ دشمن نے تمہارے ایمان کے امتحان کا سامان مہیا کیا ہے۔ تمام صحابہ نیچی قدم کر کے چلے جاتے ہیں، مسجد بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے مسلمانوں کو۔ جب واپس ہوتے ہیں تو 11 صحابی ان عورتوں کی گودوں میں بیٹھے پڑے مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ تو یہ ممکن تھا کہ صحابی کسی وقت ڈگمگا جائے، اس لیے صحابہ سے رسول پاک نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اپنا ہادی اور مہدی علی کو بنائے رکھنا، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ یہی نہیں، وہاں بھی گیا کلام اللہ و عطرت ہی، اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور اپنی عطرت، ان سے تمسک کرنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کس سے کہا یہ؟ رسول نے کس سے کہا؟ صحابہ سے، کہ ان سے تمسک کرنا، ملے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب بتائیے تاریخ میں کون ملا رہا اور کون ہٹا؟ جو ملا رہا وہ گمراہ نہیں ہے، جو ہٹ گیا وہ گمراہ ہے، رسول پاک کے فرمان کے مطابق۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔
देखो अव्वल से ताबा आखिर सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह ली खमसतन अत्फी बिहा हद्दुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़ करीमा बबख्शाए बरहालिमा के अस्तम असीरे कमंदे हवा नदारेम गैरस्त फरियाद रस हुई या सियारा खता बख्श बस निगेदार माराज राहे खता दर गुजारो सवाबम नुमा जुबां ताबुवत दरदहा जाएगीर सनाए मोहम्मद मुबद्दिल पजीर। ऐ खुदा सदका उस किबरियाई का, ऐ खुदा सदका किबरियाई का, सदका उस नूर मुस्तफाही का, सीधा रास्ता चला ये हमको, पेचो खम से बचाए ये हमको, हो जो इस जिक्र खैर में शामिल, उस पर रहमत खुदा की हो नाजिल, रखते कसरत से है जो अहद व अयाल, करता उनको हस्ब हाजत माल, कैद से कैदियों को छुड़वा दे, बेवतन को वतन में पहुंचा दे, जो है मजलूम उनकी सुन फरियाद, और कर गमज़दों के दिल को शाद, न रहे कोई खस्ता दिल गमगी, सबकी पूरी मुराद है आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करके रखे, मौलाए कायनात का करके रखे, अहले बैत का करके रखे, पंजतने पाक का करके रखे, और उन्हीं का करके मारे, और उन्हीं के मुकद्दस दामनों के सदक़े में दाखिल जन्नतुल फिरदौस फरमाए। इलाही सदका शहीद खंजरे जफा का दोनों आलम में हमारी लाज रखना, जुमला मुहिब्बीन हाज़रीन और गायबीन के मकासिद दिली बरलाना। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।